نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آج میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو چیزیں ایسی بتانے جا رہا ہوں کہ جو وہ زیادہ اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ آج کے دور میں ان دو چیزوں کی قدر نہیں کی جاتی، بالکل ان کو عام سا سمجھا جاتا ہے، ان کو ان چیز کا پتہ بھی نہیں ہے یہ کتنا چیز قیمتی ہے، اس قیمت کا ان کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ وہ کیسے؟ کہ ایک انسان ہے، وہ جوان ہے، طاقت رکھتا ہے، وہ رات کے وقت لمبا قیام کر سکتا ہے، تہجد پڑھ سکتا ہے، خدمت خلق کر سکتا ہے، اللہ کی راہ میں نکل سکتا ہے۔ جو ایک بوڑھا ہے، جوانی کو غنیمت سمجھیے۔ کس طرح؟ جوانی میں جو آپ نیک اعمال کر سکتے ہیں کر لیجئے، بڑھاپے میں آپ نہ قیام کر سکتے ہیں، نہ اللہ کی راہ میں نکل سکتے ہیں، نہ دین کا کام بڑھاپے میں اتنا نہیں ہو سکتا۔ سامعین اکرام، خدمت خلق کیجئے۔ جوانی ایک نعمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو کہتے ہیں ہم بڑھاپے میں، ابھی تو جوانی ہے، ہم موجیں کرنے دیں، ابھی ہم گناہ کرنا چاہتے ہیں، ابھی ہمیں گناہ کرنے دیجئے، یہی عمر ہے عیاشی کی۔ سامعین اکرام، یہ بالکل غلط نظریہ ہے، بالکل غلط بات ہے۔ اسی طرح نہیں، یہ ہماری گناہ کرنے کی عمر نہیں ہے، یہی کہتے ہیں جس طرح کہ یہی عمر ہے عیاشی کرنے کی، نہیں، یہ عبادت کرنے کی عمر ہے۔ سامعین کرام، بڑھاپے میں گناہ نہیں، آپ نہیں چھوڑتے، گناہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ گناہ بڑھاپے میں آپ چوری کر سکتے ہیں، گناہ نے چھوڑ دیا نا آپ کو۔ بڑھاپے میں آپ کسی کی غلط نگاہ رکھ سکتے ہیں، زنا نہیں کر سکتے، کیوں؟ کسی کی دیوار کراس نہیں کر سکتے۔ سامعین اکرام، بڑھاپے میں آپ کسی کے ساتھ زیارتی نہیں کر سکتے۔ آج مظلوم پر جس طرح آپ اس پر جس طرح ظلم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن بڑھاپے میں آپ طاقت ہی نہیں رکھتے کسی پر ظلم کرنے کی۔ سامعین اکرام، یہی جوانی جو ہوتی ہے، جوانی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیجئے۔ جوانی کی عبادت طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ بڑھاپے کی عبادت وہ کون سی عبادت؟ نہ سیدھی طرح رکوع ہو سکتا ہے، نہ سیدھے طرح بوڑھا بندہ سجدہ کر سکتا ہے، نہ سیدھے طرح وہ قیام کر سکتا ہے، وہ نہ اس کی زبان سیدھے طریقے چلتی ہے۔ سامعین اکرام، جو بڑھاپا ہوتا ہے وہ ایک الارم ہوتا ہے کہ آپ تیاری کر لیں، قبر آپ کا انتظار کر رہی ہے، اور اس کے بعد صحت کو غنیمت جانیے۔ سامعین اکرام، آج آپ صحت مند ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تندرست اور صحت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ غنیمت جانیے۔ اس عمر میں جب آپ ٹھیک ہیں، صحیح سلامت ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ جب آپ بیمار ہو جائیں گے، ہسپتالوں میں پڑے ہوں گے، آپ کیسے عبادت کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے نیک کام کر سکتے ہیں؟ آپ جب صحت مند ہیں، اسی وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، اے اللہ ہمیں بیماری سے محفوظ رکھا ہے، بیماری سے آنے سے پہلے۔ پھر اس کے بعد جب آپ بیمار ہو جائیں گے، تہجد پڑھتے تھے، بیمار ہو گئے، بیماری کی وجہ سے آپ تہجد میں نہیں پڑھ سکتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بیماری کی وجہ سے تہجد اس سے چھوٹ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہی اجر، صحت مند تھا جب نیک کام کرتا تھا، وہی اجر اللہ تعالیٰ اس کو دیتا رہے گا۔ جوانی میں تھا، بڑھاپا آ گیا، وہ نیک کام نہیں کر سکتا جو پہلے مسلسل کیا کرتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے عبداللہ، تو وہ
سارے نفلی بھی روزے رکھا کرتے تھے اور فرضی بھی روزہ رکھے کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن روزہ رکھا کریں، ایک دن روزہ اختیار کیا کریں۔ اس نے کہا میں ابھی طاقتور ہوں، میں ابھی روزے رکھ سکتا ہوں، میں اتنی طاقت رکھتا ہوں، میں روزے رکھ سکتا ہوں، میں طاقتور مومن ہوں، میں روزے سارے رکھوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دی تھی اللہ آپ کو لمبی عمر دے، اور اس کے بعد جب 100 سال کی اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر دی تھی، بڑھاپے میں وہ فدیہ دیا کرتے تھے روزے کا، لیکن روزے کی طاقت نہیں رکھتے تھے سامعین کرام۔ اور اس کے بعد داؤد پیغمبر جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت شکر گزار تھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ جب ان کی 100 بیویاں تھیں، ان کا یہ نظریہ تھا کہ سارا دن 24 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہوں۔ ساری بیویوں پر تقسیم کر دیا تھا کہ آپ نے اتنی دیر شکر ادا کرنا ہے، آپ نے یہ اس کا ٹائم اس وقت تک آپ نے شکر ادا کرنا ہے۔ آپ بھی یہی ٹائم بنا لیں، ٹیبل بنا لیں کہ اس وقت ہم نے عبادت کرنی ہے، اس وقت دوسرا کام کرنا ہے۔ اب فری بیٹھے ہیں تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے رہا کیجئے۔ آج یہیں پر اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں جوانی میں عبادت کرنے والا بنائے، اللہ اپنا ڈر ہمارے تقوی دلوں میں بٹھا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین کرام اس چینل کے ساتھ چلتے رہا کیجئے، آپ کو فائدہ ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔